میں لبِ شکوہ کو نوازش مہربانی میں لبِ شکوہ کو سی لیتا ہوں، چند گھڑیاں ہیں یوں ہی جی لیتا ہوں، ایک بار سمجھ لیتا ہوں جسے دوست کا ہاتھ، پھر اس ہاتھ سے زہر بھی پی لیتا ہوں۔ انعام کی شکل میں کچھ بھی دیا جائے، مجھے تالیاں ملیں یا گالیاں ملیں، میں سب سہنے کو تیار ہوں۔ خواتین و حضرات، میرا سفر بڑا لمبا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے 1937 میں مجھ سے پہلے میرے چند بھائی تھے۔ ایک تھا شمس الرحمان، وہ پیدا ہوا، 8 سال کی ایج کو پہنچا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حبیب الرحمان، یہ دوسرا میرا بھائی، وہ پیدا ہوا، وہ 8 سال کی ایج کو پہنچا، وہ بھی گزر گیا۔ تیسرا فضل الرحمان، یہ سب رحمان تھے، اس لیے کہ میرے والد کا نام، میرے پتا جی کا نام عبد الرحمان تھا۔ تو یہ سب میرے 4 بھائی ایک ایک کر کے مر گئے۔ 1942 میں وہ وقت تھا جب میں پیدا ہوا، 22 اکتوبر 1942۔ یہ ڈیٹ بھی مجھے نہیں معلوم تھی کیونکہ میں کابل میں تھا، وہاں کابل میں پیدا ہوا، کچھ یاد نہیں۔ وہاں جاہلوں کی بستی ہے، غریبوں کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کیا تاریخ ہوگی، کیا موقع ہوگا۔ میں نے سورام مودی صاحب سے پوچھا کہ سر، اس نے بتایا کہ ان کی فلم پکار 22 اکتوبر 1942 کو ریلیز ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے مجھے پتا چلا کہ میری فلم، میں پکار سے دنیا میں آیا ہوں، اور پکار نے مجھے للکار کا ایک موقع دیا، اور میں سورام مودی صاحب کا بہت بڑا فین بن گیا کہ انہوں نے مجھے میری وہ پیدائش کا دن بتایا۔ اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ ایک دم بوکھلا گئی۔ انہوں نے کہا یہ یہاں کی ہوا میرے بچوں کے لیے سازگار نہیں ہے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ اب میرے والد غریب آدمی، وہ سب کیا کرتے، مجبوری میں تنگ آ کر دونوں مجھے چھوٹی سی لاش کو لیے افغانستان سے سفر کرتے ہوئے، کابل سے ہوتے ہوئے سیدھا بمبئی پہنچے۔ بمبئی میں ایک بہت ہی گندا علاقہ ہے، کماٹی پورا پہلی گلی، جو سلم ہے، ایسا سلم، اتنا گندا سلم کہ شاید دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوگا۔ وہاں جا کے ہم رہے، ہمارے چاروں طرف پروسٹیٹیوٹس، یونکس، ہجڑے، شراب، چرس، گانجا، جوا، جو دنیا کی برائیاں تھیں سب ہوتی تھیں۔ اب میرے والد، دیکھیے زندگی کا فرسٹ ٹرننگ پوائنٹ، میرے فادر، میرے والد، وہ بمبئی کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، تو میری ماں میں اور میرے والد میں بناؤ نہیں ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد دونوں میں طلاق ہو گیا۔
پہلا جھٹکا میری زندگی کا یہ ہے کہ میں سال بھر کو نہیں پہنچا تھا اور میری ماں اور میرے والد الگ ہو گئے، طلاق ہو گیا دونوں کا۔ اس کے بعد میرے نانا آئے، میرے ماموں بھی آئے۔ نانا نے آ کر میری ماں سے کہا کہ دیکھو، ایک نوجوان عورت کا، ایک قداور خوبصورت عورت کا، ایک پٹھان شیرنی کا بمبئی جیسے شہر میں اور اس علاقے میں اکیلا رہنا ممکن نہیں ہے، تم کو دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ اور مجبوراً میری ماں کو دوسری شادی کرنی پڑی۔ She got married again and میرے فادر اسٹیپ فادر وہ بہت اچھے کارپینٹر تھے، بمبئی کے کارپینٹر تھے، لیکن کام نہیں کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر ہمارے یہاں جو یہ میکینکس ہوتے ہیں، کارپینٹر ہوتے ہیں یا پلمبر ہوتے ہیں، یہ لوگ کام نہیں کرتے۔ یہ جب ان سے بات کرو تو یہ نظریں کہیں اور ہٹا کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک زندگی میں ایک ڈائلاگ لکھا ہے کہ جن میں نظریں ملانے کی طاقت نہیں ہوتی وہ آپ کو گلے لگا دیتے ہیں۔ یا پیر چھو لیتے۔ پیر چھونا، دیکھیے، نظروں میں دیکھ کر آپ مجھ سے بات کیجئے، میری تعریف کیجئے، میری برائی کیجئے، جو آپ کے من میں آتا ہے وہ کیجئے، مگر وہ آپ کی ہمت کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ پیر چھو لیے آپ نے، مطلب میری نظروں سے کچھ دیر کے لیے نیچے چلے گئے، پھر واپس آئے۔ یہ بہت مشکل کام ہے سر۔ ہاں، اسی طرح اب کیا ہوا کہ میرے والد جا کر کھڑک میں ایک مسجد تھی، اس میں امام بن گئے اور نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، اور میں تن و تنہا زندگی کی مصیبتوں میں چلتا رہا۔ اسکول گیا، اسکول سے اب 5ویں 6ٹھی تک تو چل گیا، لیکن ہر دوسرے یا تیسرے روز فاقہ ہوتا تھا ہمارے گھر میں، کھانے کو نہیں۔ یہ زندگی میں بھوک کیا ہوتی ہے وہ سہا ہے ہم نے، دکھ کیا ہے وہ سہا ہے ہم نے۔ میں دکھ کی بات کر رہا ہوں سر، آپ پانی مت پیجیے، مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ پانی مجھ پہ گر رہا ہے۔ خیر، مجھ سے جب بھی کبھی گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو میرے والد، میرے اسٹیپ فادر مجھ سے کہتے تھے جا تیرے باپ کے پاس اور اس سے کہہ کہ 2 روپیہ دے۔ میں جاتا تھا، چھوٹا سا بچہ، روزانہ جا کے میرے باپ سے، میرے ابا سے 2 روپے مانگ کے لاتا تھا۔ وہ 2 روپے دیتے تھے، وہ 15 روپے ان کی تنخواہ تھی، کب تک دیں گے وہ 2 روپے کے تنخواہ لاتا تھا، اس میں 1 روپے کا آٹا، 8 آنے کی دال، 8 آنے کا گھاسلیٹ، اس میں کھانا بنتا تھا۔ جب کھانا میری ماں بنا لیتی تھی تب ہم کھاتے تھے۔ یہ زندگی یوں ہی گزری ہے سر، زندگی نے عیش نہیں کرایا۔ جب کھانے کا وقت تھا تب تو روٹی نہیں ملی، اور جب روٹی آئی تو بھوک مر گئی۔ کچھ نہیں۔ ایک بار گھر میں بہت بری حالت تھی،
गली के बच्चों ने कहा, अरे तू क्या रोजाना स्कूल जाता है, चल हमारे साथ, हम जाके किसी वो बोरी काका के यहाँ पर पतरे के कारखाने में काम करेंगे, 3-4 रुपये रोज का मिलेगा, तेरे घर की हालत सुधर जाएगी, या थैली काटने का काम करते हैं। अब मैं उनके साथ, मैंने किताबें फेंक दी, मैंने कहा ये सही है, और मैं उनके साथ 3rd फ्लोर पे हमारा मकान था, वो रूम में से चलता हुआ मैंने एक सीढ़ी से नीचे पांव रखा। अभी पांव रखा ही था कि मुझे लगा कांधे पे किसी ने हाथ रखा है। मेरी माँ ने कहा, मैं जानती हूं तू कहाँ, तू इनके साथ जा रहा है 3 रुपए और 4 रुपए रोज के कमाने के लिए, ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। बेटा तू जा, जो तेरे मन में है तू कर, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मगर एक बात याद रखना, ये घर की गरीबी, तकलीफें, उदासी, मनहूसियत, भूख, ये नहीं खत्म होगी इस 3 रुपए से। तू सारी जिंदगी काम करेगा, 3 रुपए का ही लायक रहेगा, 3 रुपए का ही रहेगा तू। उससे लड़ने के लिए मैं हूं। तुझे अगर वाकई अपने इस घर की भूख मिटाना है तो एक काम कर, तू पढ़, तू पढ़, मैं तेरे साथ दुख झेलूंगी। मेरी उस मां ने उस दिन इस तरीके से पढ़ कहा कि मेरे लगा सर से लेके पैर तक रोम रोम में किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे अंदर डाल दिया। मैं बौखला गया, मैं दौड़ के वापस गया, मैंने अपनी किताबें उठाई और अपना बैग लिया, अपने दोस्तों को चीरता हुआ और सीधा स्कूल चला गया। वहां से लेकर मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने तक कभी मुड़ के नहीं देखा। जिंदगी के हर दुख, हर तकलीफ, हर चीज को माँ ने, जब कभी दुख होता था, माँ सर पे हाथ रख देती थी, बस वो हाथ रखना ही उसका काफी था। माओ, तुम्हारे पास इस देश का भविष्य है, तुम्हारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं। हर एक बच्चा, उसमें से 10 कादर खान पैदा हो सकते हैं। याद रखिए, आपकी औलाद आपकी छत्र छाया में ऐसे ही पलो। माएं शेरनी की तरह होती हैं, शेरनी की तरह, वो उसे शेर की तरह डांटती है, और जब जरूरत होती है तो हिरनी की तरह उसे चाटती है। मैंने खैर, अब बोलने की ताकत नहीं है, गला भर गया है, माँ याद आ गई। इस स्टेज पर आने के बाद हमेशा माँ के नाम जिक्र लेने के बाद माँ याद आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है सब मेरी माएँ बैठी हैं और मैं उनके बीच उनकी औलाद बैठा हुआ हूँ। मेरे लिए दुआ करना। मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में, फिर AMI किया, दैट इज ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन 2 साल का। उसके बाद 2 साल का MIE किया, विच इज पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद चलता हुआ कुछ लिखने को मन करता था तो ड्रामे लिखे, जो कोई अच्छा बोलता था उसके बोलने की नकल करता था। हमारे प्रिंसिपल साहब, उनका नाम था S. सैयद
एस दसनवी साहब, सैयद शहाबुद्दीन दसनवी साहब, वो इत्तेफाक से दिलीप कुमार के टीचर रह चुके थे और हमारे स्कूल में, वो साबु सिद्दीक में, यहाँ बाइकल्ले में एक स्कूल है, उसमें वो मेरे प्रिंसिपल थे। हम उनका सुबह से शाम तक सिर्फ उनका बोलना, कैसे बोलते हैं वो, कैसे चलते हैं, कैसी बात करते हैं, क्या अंदाज है उनके बोलने का, वो हम देखते थे और नकल करते थे। हाँ, वो भी चले गए दुनिया से। खैर, एक कंपटीशन हुआ। मैं कभी भी फिल्म लाइन में कभी आना ही नहीं चाहता था। फिल्म वालों को ये अजीब सी ताज्जुब था कि ये आदमी ये काम जानता है, पढ़ा लिखा है, एक्टिंग कर लेता है, डायरेक्शन कर लेता है स्टेज पर और लिख भी लेता है, ये फिल्म लाइन में क्यों नहीं आता? मैंने कभी फिल्म लाइन के दरवाजे नहीं खटखटाए। एक कंपटीशन हुआ, उसमें मेरा ड्रामा गया, लोकल ट्रेन। उसको सारे अवार्ड मिल गए, बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सब। और मुझे 1500 रुपए कैश में मिले। सर, 300 रुपए तनख्वाह पाने वाला आदमी, उसको 1500 मिल जाए तो दीवाना हो जाएगा वो। और 1500 मुझे मिले। और उस प्ले में जो जजेस थे वो फिल्म लाइन के जजेस थे। नरेंद्र बेदी साहब, लेट नरेंद्र बेदी, उनके फादर लेट राजेंद्र सिंह बेदी और कामनी कौशल साहिबा, ये सब मेरे पास आए। इन्होंने आके कहा कि तुम फिल्म लाइन में क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा मैं क्यों आऊं सर, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरी माँ ने कहा पढ़, मैं पढ़ने में लगा हूं, मुझे आप गुमराह मत कीजिए, मैं मेरी माँ की तमन्नाओं को पूरा कर रहा हूं। खैर, मैं मुझसे नरेंद्र बेदी साहब ने कहा मैं एक फिल्म बना रहा हूं, जवानी दीवानी। अभी देखिए आज के दौर में फिर वो फिल्म बनी है, ये जवानी दीवानी है। लोग कहते हैं कि तुमको अपनी रॉयल्टी डिमांड करना चाहिए। क्या रॉयल्टी? मैंने कहा मैंने कभी डायलॉग नहीं लिखे। कहता तुम उस फिल्म के डायलॉग लिख दो। मैंने कहा मैंने कभी डायलॉग लिखे नहीं। कहा ये जो ड्रामे में बोलचाल तुम लिखते हो, इसी को डायलॉग बोलते हैं। मुझे पहली बार पता चला कि डायलॉग किसको कहते हैं। और मैं वहां से, मेरे पास एक स्कूटर थी, स्कूटर लैम्ब्रेटा, उस पर बैठ के मैं आजाद मैदान के सामने क्रॉस मैदान है, वहां जाके बैठ गया। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। हर लम्हा मुझे एक फुटबॉल आगे लगता था और मैं वो सीन लिख रहा था वहां बैठा हुआ। लिखते 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 जब बहुत चोट लगी, जब बहुत लिख लिया, उसके बाद मैं गाड़ी लेकर बांद्रा वापस आया। नरेंद्र बेदी साहब, रमेश बहल साहब जो प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने जो ट्रेन बनाई थी, ये सब वहां पड़े हुए थे। ये लोग बियर पीकर टाइट हो गए थे। मुझे देखा तो कहा ये गधे के बच्चे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर गाली क्यों दे रहे हो? बोले नहीं मैंने गाली नहीं दी है। मैंने कहा आपने गधे के बच्चे कहा। मैं गधा नहीं हूं सर, मैं मेहनती आदमी हूं, मजदूर आदमी हूं। आपने कहा वो मैंने कर लिया। क्या कर लिया? मैंने कहा आपने जो डायलॉग दिए थे मैं लिख के ले आया हूं। अरे 3 घंटे में, 3.5 4 घंटे में
میں نے ان کو پڑھ کے سنایا، وہ بوکھلا گئے. اس میں 3 باپوں والا سین ہوتا ہے، اور وہ 3 باپ ایک کو باپ بنانے کے لیے کہا، وہ نہیں آیا. دوسرے سے کہا کہ تو میرا باپ بن جا، کالج کے پرنسپل نے بلایا، وہ بھی نہیں آیا. تیسرے نے بھی انکار کر دیا. تیسرا راضی ہو گیا. جب اس کو لے کر آیا تو دوسرے کو رحم آیا، وہ بھی آ گیا. اور اس کے بعد پہلا بھی آ گیا. اب کہا کہ چوتھا بھی کوئی آنے والا ہے کیا؟ ایک آدمی کے 3 باپ ہوتے ہیں، یہ تو میں نے کبھی دیکھا نہیں. خیر، وہ میری شوٹنگ جو 1 مہینے بعد ہونی تھی، 1 ہفتے بعد ہو گئی. دے فکسڈ اپ دا شوٹنگ. 1 ہفتے کے بعد وہ شوٹنگ پکی کر دی انہوں نے، اور ہم نے شوٹنگ میں کام کیا. اور وہ 1 ہفتے میں میرا نام پوری انڈسٹری میں ہو گیا. کہا کہ ایک رائٹر آیا ہے، اچھا لکھتا تو ہے، لیکن وہ جو بولنے کا طریقہ ہے اس کا، ڈائلاگ جیسے ایکٹروں کو بول کے سناتا ہے، اس سے وہ ایکٹروں کو ایک چیلنج ہو جاتا ہے. بہت اچھا بولتا ہے وہ. اور اس کے بعد تب میرے اسٹوڈنٹ ایک دن آ گئے. میں نے کہا کیا بھائی؟ 150 اسٹوڈنٹ. میں اس زمانے میں اسکول میں پڑھاتا بھی تھا. I was a teacher also. بولا سر آپ آ کے پڑھائیے، آپ پڑھاتے نہیں ہیں تو کوئی بھی آ کے پڑھاتا نہیں ہے. میں ان کو مفت میں ٹیوشن دیتا تھا، مفت میں، کیونکہ مجھے کسی نے کبھی سر پہ ہاتھ رکھا نہیں. میں ہر ایک کے گھر جا جا کر ان کو پڑھا لیا کرتا تھا. جس کی تکلیف ہوتی تھی اس کو گھر سے نکال کے لاتا تھا کہ پڑھو، میری ماں نے مجھے ایسے پڑھایا تھا، تم بھی پڑھو. سر وہ پڑھنے کے بعد کہا آپ نہیں پڑھاتے ہیں. میں ان کو میتھمیٹکس، سائنس، فزکس، کیمسٹری، اپلائیڈ میکینکس، ٹیکنیکل اسکول تھا وہ، اپلائیڈ میکینکس، اسٹرینتھ آف مٹیریل، یہ سب سبجیکٹ میں پڑھاتا تھا. یہ پڑھانے کے بعد پھر وہ جس طریقے سے بھی ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ سر، میں نے کہا میں یہاں سے رات کو 12 بجے چھوٹتا ہوں، میں کیسے آؤں؟ کہا سر آپ آئیے، ہم آپ کا ویٹ کریں گے. میں رات 11 بجے شوٹنگ ختم ہوئی، اپنے اسکوٹر پر بیٹھا، آر کے اسٹوڈیو سے سیدھا میں بائیکلہ آیا. سابو صدیق پالی ٹیکنک ایک اسکول ہے، پالی ٹیکنک ہے، اس کے اندر ایک ڈرائنگ ہال ہے. اس میں دیکھا بڑا سا ایک ہال، اس میں 150 اسٹوڈنٹ میرے لیے تیار بیٹھے تھے. اور میں نے، کوئی میرے لیے چائے بنا رہا ہے اسٹو پر، کوئی ایک نے آ کے میرے سر پہ بام لگایا، دوسرے نے پٹی باندھ دی اور کہا سر سٹارٹ. اور میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک. میں 1 مہینہ نان سٹاپ پڑھاتا رہا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا پورا بیچ فرسٹ کلاس میں پاس ہوا. یہ پورشن میں کسی فلم میں ڈالوں گا، یہ پورشن میں فلم میں ڈالوں گا، تاکہ میرے ٹیچروں کو، میرے وہ بچوں کو، سب کو ایک موقع ملے کہ ایجوکیشن کیا ہے اور کیسے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، کیسے ایجوکیشن کی قدر کرتے ہیں. میں اب لوٹا، شوٹنگ ختم کی، اور اب میں جا رہا ہوں. میں جا رہا تھا، مجھے اس فلم میں 1500 روپے ملے، 500، 500 اور 500 کر کے 3 بار، تو مجھے 1500 ملے.
شاید اتنا ہی ہوتا ہوگا. اس فلم کو کرنے کے بعد میں جب اسٹیج سیٹ سے باہر آیا تو ایک صاحب اور کھڑے تھے. بولا میں ایک پروڈیوسر ہوں, میرا نام روی ملہوترا ہے. فلم بنی تھی کھیل کھیل میں, اگر آپ کو یاد ہو, رشی کپور تھا اس میں. اور سر اس فلم کو انہوں نے کہا کہ آپ میری یہ فلم لکھ دیں. میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے, میں جا رہا ہوں, میرے اسٹوڈنٹ میرے لیے چلا رہے ہیں. انہوں نے ایک موٹا سا لفافہ میرے لفافہ دیا تو موٹا تھا ذرا. وہ موٹے لفافے کی موٹائی نے میرے قدم ڈگمگا دیے. میں واپس آیا, میں نے گنا اس کو تو 20,000 روپے تھے. کہاں 1,500 روپے, کہاں 20,000 روپے. سر اس کے بعد وہ فلم میں نے کی. دوسرے دن ایک اور پروڈیوسر آ گئے, ابراہیم نڈیاڑ والا. انہوں نے رفو چکر کے لیے مجھے سائن کیا. وہ فلم میں نے کی. تب منموہن دیسائی سے ملاقات ہوئی. منموہن دیسائی نے مجھے بلایا, کہا دیکھ میاں, میرا معلوم ہے یہ میاں والوں کو لکھنے کو نہیں آتا ہے, یہ شاعری لکھتے ہیں نہیں تو محاورے لکھتے ہیں. اگر تو یہ سب لکھ کے لائے گا تو میں پھاڑ کے گٹر میں پھینک دوں گا. مجھے برا لگا. میں نے کہا اگر اچھا لکھ کر لایا تو, ارے بولے تب تو میں تیرے کو سر پہ بٹھا کے ناچوں گا جیسے لوگ گنپتی کو لے کے ناچتے ہیں. میں گیا, روٹی فلم تھی میری, اور کلائمیکس کا پورشن تھا. وہ لوگ جانے والے تھے باہر آؤٹ ڈور کلائمیکس کے لیے, اور میں نے رات بھر بیٹھ کے روٹی کا کلائمیکس لکھا. راجیش کھنہ اور ممتاز تھے اس میں. سر وہ فلم لکھنے کے بعد میں جب دوسری دن گیا تو وہ منموہن دیسائی اپنے گھر کے باہر, میں اوور نائٹ 21,000 سے 1,21,000 چلا گیا. اب لوگوں نے کہا یہ آدمی تو بڑا, اور اس نے فون کر کے تمام پروڈیوسروں کو, سب کو, رائٹروں کو, سب کو کہا باپ آ گیا لکھنے والا, ان کو بتائے گا کہ لکھنا کس کو بولتے ہیں. ارے دیوانہ. اس کے بعد سر وہ آدمی ہر روز مجھ سے, تم میرے پاس کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں آتے تم میرے پاس, تم میرے پاس کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں آتے میرے پاس. یہ 3 طریقے سے بولنا سکھاتا تھا وہ آدمی, اور اس کے بعد لکھواتا تھا, اور اس کے بعد وہ آدمی کہتا تھا یہ تیرا ہے. اس نے مجھے کام کروایا بھی اور لکھوایا بھی, لکھنا سکھایا. آج ان لوگوں دنیا میں وہ لوگ نہیں ہیں تو میرا کام کرنے کو من نہیں کرتا. میں کہاں سے لاؤں ایسے رائٹرز, کہاں سے لاؤں ایسے پروڈیوسر جو مجھے کام سکھا کر مجھ سے کام کروائیں گے, مجھے ڈانٹ کر, مجھے گالی دے کر, مجھے جھنجھوڑ کر مجھ سے کام کروائیں گے. پھر کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کو جنت میں کروڑ کروڑ ٹھیک کرے. جنت یہی حالت پرکاش مہرا کی تھی. پرکاش مہرا صاحب, واہ مقدر کا سکندر آپ نے سنائی, میں خود ہل گیا. مقدر کے سکندر میں میری شروعات تھی. وہاں سے جو فلم سٹارٹ ہوتی ہے, وہ ڈائلاگ سناؤں میں آپ کو.
ایک فقیر قبرستان میں آتا ہے. اس کو تھوڑا سا ریورب کر دو یار. ایک بار زوردار تالیاں ہو جائے گا. میں نے دیکھا 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے ہیں قبر کے پاس. کہ بچوں اس قبر ہماری ماں مری، اٹھو دیکھو ان میں بھی کوئی کسی کی ماں ہے، کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا باپ ہے. ارے موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. سب کو جانا ہے بیٹا، مگر اس فقیر کی ایک بات یاد رکھنا، زندگی کا انداز بدل جائے گا. اگر سکھ میں ہنستے ہو تو دکھ میں قہقہے لگاؤ. ارے سکھ تو بے وفا ہے، ایک طوائف کی طرح چند لمحوں کے لیے آتا ہے اور مسکرا کے نخرے دکھا کر چلا جاتا ہے. مگر دکھ تو اپنا ساتھی ہے، ایک بار آتا ہے تو کبھی لوٹ کے نہیں جاتا ہے. اس لیے سکھ کو ٹھوکر مار، دکھ کو گلے لگا. ارے تقدیر تیرے قدموں میں ہوگی اور تو مقدر کا بادشاہ ہوگا. اور یہاں سے امیتابھ بچن بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بائک گانا گاتا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے وہ فلم سپر ڈوپر فلم بن گئی. یہ میں زندگی کے سارے واقعات آپ کو سنانے جاؤں تو کئی لمحے گزر جائیں گے، کئی سال گزر جائیں گے، کئی مہینے گزر جائیں گے. بس چھوٹی سی باتیں آپ کو میں نے یاد دلائی. میں ان محلوں سے گزرا ہوں. اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اب جینے کے لیے وہ ماحول نہیں ہے، وہ جیسے میرے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نہیں ہیں، تو میں نے چھوڑ دیا، چلا گیا میں. لیکن ابھی پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، اچھا کام کروں گا تھوڑا سا، اور اس کے بعد آپ کا دل بہلاؤں گا. آپ کو یہ کہنے کا موقع ہوگا اور گھر گھر جا جا کے جن بچوں کو کام کرنا ہوگا ان کی سرپرستی کروں گا. اور جو بچے لکھنا سب ایکٹر نہیں بنتے، کوئی ڈائریکٹر بھی بنتا ہے، کوئی رائٹر بھی بنتا ہے. کچھ کو رائٹر بناؤں گا، کچھ کو ایکٹر بناؤں گا، کچھ کو ڈائریکٹر بناؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے. السلام علیکم. کہ میں نے 450 فلموں میں ایکٹنگ کی، 250 فلموں کے ڈائلاگ لکھے، ٹوٹل ملا کے 700 روپئے. ابھی تھوڑا سا کام کر لیں، 1000 کا آنکڑا جو ہے چلیے. نوازش، مہربانی، آپ کو خوش رکھے مالک. آپ کو پل پل ایک ایک کروٹ خوش دے. آپ کی تالیاں میرے آہ میں بدل دیتی.